الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے کیا کام والی مائی رکھ سکتے ہیں؟ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا گھر میں کام والی عورت رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ گھر میں کام کے لیے عورت رکھنا ہے تو اس کے لیے وہی مسائل ہیں جو ابھی بیان ہوئے، یعنی کہ اس عورت کے کپڑے اتنے باریک نہ ہوں کہ اس سے اس کے جسم کے اعضاء کی رنگت چمکے، یعنی کہ بالوں کی سیاہی نظر آئے، اس کی کلائیوں کی رنگت نظر آئے، اس کی گردن کی رنگت نظر آئے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے کپڑے تنگ اور چست نہ ہوں کہ جسم کی ہیئت معلوم ہو، یعنی کہ پنڈلیوں کی گولائی، سینے کے ابھار وغیرہ ظاہر ہوں۔ اور تیسری شرط یہ کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ جو ستر عورت ہے کھلا ہوا نہ ہو، یعنی کہ اس کی گردن، اس کی کلائی، اس کی پنڈلی، اس کا پیٹ، اس کے گلے کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ کسی مرد سے لمحہ بھر کے لیے بھی تنہائی نہ ہوتی ہو۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اس کے وہاں پر رہنے اور وہاں سے آنے اور جانے میں کسی قسم کا فتنہ نہ ہو۔ کام کرنے والی مائی اگر بے حیائی اور بے پردگی کا شکار ہے تو اس سے پہلا نقصان وہ یہ ہوگا کہ مرد بد نظری سے بچ نہیں سکیں گے۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ وہ دوزخ کی طرف اپنا رستہ بنائیں گے۔ تیسرا نقصان یہ ہوگا کہ جو گھر کی خواتین ہیں، پردہ نشین ہیں، ان کا اخلاق اور کردار بھی خراب ہوگا۔ یاد رہے کہ نامحرم سے لمحہ بھر کے لیے بھی تنہائی یہ حرام ہے اور بہت خطرناک ہے۔ اور گھر میں جو کام کرنے والی مائیاں ہیں اس کو نہ رکھنے میں ہی عافیت ہے۔ تو ایسے کیسز سامنے آ جاتے ہیں کہ گھر کے مرد اس کام کرنے والی سے حرام تعلقات بنا لیتے ہیں، تو ایک تو یہ نقصان ہوتا ہے اور دوسرا نقصان یہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ عورتیں گھر کی چھوٹی موٹی چیزیں چوری کر کے لے جاتی ہیں اور گھر والوں کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ اور اس کے علاوہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے گھر کی راز کی باتیں سن لیتی ہیں چوری چھپے اور دوسرے لوگوں کو بتا دیتی ہیں۔ اور تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ
جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو لالچ کے ذریعے سے ورگلایا جاتا ہے اور یہ برے لوگوں کے ساتھ مل کر، ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر آپ کے گھر میں ڈاکہ بھی ڈلوا سکتی ہیں۔ تو عافیت اسی میں ہے کہ آج کے دور کے اندر جو گھر کی عورتیں ہیں وہ خود کام کریں۔ آج کاہلی اور سستی کا دور ہے، کوئی سخت محنت نہیں کرنا چاہتا اور عورتوں کی فرمائش ہوتی ہے کہ کام والی رکھی جائے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ ان کاموں سے بچنے کے لیے، یعنی کہ ان کے مرد بد نظری کا شکار نہ ہوں، ان کے مرد دوزخ کے رستے پر نہ چلیں، ان کے مرد ان سے تنہائی میں ملاقات نہ کریں۔ تو اس سے بچنے کے لیے عورتیں خود گھر کا کام کریں۔ اس میں عورت کا اپنا ہی فائدہ ہے، مائی اگر رکھے گی تو اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ یہ سارے مائی رکھنے کے نقصانات ہی نہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی کام کرنے والی ضرورت مند ہو اور بہتر انداز سے وہ اپنے کام سے کام رکھے اور اپنی ملازمت کی اجرت لے، مگر اس میں خطرات زیادہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے، کیا عورت ایئر ہوسٹس کی نوکری کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ عورت کے لیے ایئر ہوسٹس کی جاب کرنا، ملازمت کرنا یہ حرام ہے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ عورت بغیر اپنے محرم کے وہ اتنا بڑا سفر کرتی ہے، یعنی کہ جہازوں میں کئی ہزار کلومیٹر کا سفر کرتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ عورت پردہ نہیں کرتی۔ قرآن مجید نے گھر میں رہنے کا حکم دیا اور اگر باہر نکلنے کی اجازت بھی ہے کوئی شرعی مجبوری کی صورت میں تو پردہ لازمی ہے، مگر یہ جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہے یہ پردہ بھی نہیں کرتی۔ اور ایئر ہوسٹس کو رکھا ہی انٹرٹینمنٹ کے لیے جاتا ہے تاکہ مرد اس سے لطف اندوز ہوں۔ جو خوبصورت لڑکی ہو، گوری چٹی ہو، اس کو ایئر ہوسٹس رکھا جاتا ہے، اور جو کالی ہو، جاذب نظر نہ ہو، اس کو ایئر ہوسٹس ہی نہیں رکھا جاتا، اور اس کو خوب میک اپ کروا کر اور خوب ٹائٹ باریک کپڑے پہنوا کر اس کو جہاز میں پھروایا جاتا ہے تاکہ جو مرد مسافر ہیں اس سے محظوظ ہوں، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر سکیں۔ اور ان کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ کوئی مرد جیسا بھی سلوک کرے آپ نے اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی۔ تو اس طرح کے برے افعال ہونے کی وجہ سے ایک عورت ایئر ہوسٹس کی جاب نہیں کر سکتی۔ اسی طرح ڈائیو بسز کے اندر جو عورتیں لڑکیاں ہوتی ہیں وہ مردوں کو کھانے پینے کی چیزیں دیتی ہیں، پانی، بوتل اور دیگر چپس اور ڈبے وغیرہ ہوتے ہیں، یہ دیے جاتے ہیں۔ مرد حضرات ان کو تنگ بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی جاب عورتیں نہیں کر سکتیں، ایسی جاب کرنا ان کے لیے حرام ہے، کیونکہ یہ ایسی جاب کرنے کے دوران حرام کام کرتی ہیں، یعنی کہ بے پردگی کرتی ہیں اور مردوں کے ساتھ ہنسی مذاق اور ان سے نرمی سے گفتگو کرنا، کیونکہ قرآن مجید نرمی سے گفتگو کرنے سے عورت کو منع کرتا ہے۔ تو ان بنیادوں کی وجہ سے عورت ایئر ہوسٹس یا بس سروس وغیرہ میں اس طرح کی جاب نہیں کر سکتی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کے اوپر ثابت قدم رکھے اور گناہوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔